मदारस बिल पर एक दो दिन में खुशखबरी आएगी। मौलाना फजल रहमान वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद पुरुमीद। कहा, वज़ीर आज़म से मुलाकात में अपना मौक़िफ़ दोहराया कि दोनों ऐवानों से बिल मंजूर होने पर अब एक्ट बन चुका है। वज़ीर आज़म ने हमारे मुतालबात सुनकर वज़ीर कानून को हिदायत की कि आइन और कानून के मुताबिक अमल किया जाए। वज़ीर आज़म ने काबिल एतमाद अंदाज में बात की। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में शहबाज शरीफ ने मामलात को जल्द हल करने की हिदायत कर दी। मुलाकात में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, सेनेटर कामरान मुर्तजा मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और पीपी रहनुमा भी शरीक हुए। GHQ हमला केस फर्द जुर्म के खिलाफ दरखास्तें खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI समेत 10 रहनुमाओं की दरखास्तें खारिज की। समात से मुसलसल गैर हाजिर रहने वाले ज़ैन कुरैशी समेत PTI के 6 रहनुमाओं के तहरीरी वारंट जारी। वकील फैसल चौधरी ने कहा, मुल्क में निज़ाम अदल को फेल किया जा रहा है। ये हुकूमत आखिर करना क्या चाहती है? सारे इदारे सियासी मुखालफीन के पीछे पड़े हैं। जब तक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होगी तो यही हाल होगा। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल केस की समाअत के दौरान जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। कहा, 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर आज़म के कत्ल का एतराफ किया गया। किसी को जिम्मेदार करार देकर सजा दी जानी चाहिए थी। आइन पर अमल होता तो ये हालात न होते। ये इदारा भी इतना सच बोलता है जितना हमारा मुआशरा। जस्टिस मलिक शहजाद ने रिमार्क्स दिए। वज़ीर आज़म एक दिन PM हाउस में तो दूसरे दिन जेल में। नहीं मालूम किसको कितने दिन वज़ीर आज़म रहना है। जिस मुल्क में वज़ीर आज़म का ये हाल हो, आम आदमी का क्या हाल होगा। जस्टिस जमाल मंदोकेल ने कहा, रियासत की क्या बात करें, 3 वज़ीर आज़म मारे गए, तीनों के मुकदमात का क्या बना। असल बात यह है कुछ करने की ख्वाहिश नहीं। लोगों को इदारों पर यकीन नहीं। लोग चाहते हैं सारे काम सुप्रीम कोर्ट करे। वज़ीर आला KP ने अमनो अमान पर वफाक से मदद मांग ली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मदद की हामी भर ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी इजलास। 1 फरवरी तक कुर्रम में तमाम बंकर्स खत्म करने का फैसला। इजलास में सूबाई काबीना के फैसलों की तायीद। अली अमीन गंडापुर ने कहा, सिक्योरिटी सूरत हाल में वफाक सूबे से ताउन करे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, कुर्रम में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। सूबे की सूरत हाल से आगाह है। वफाक अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए हर वक्त तैयार है। क़याम अमन और अवाम के जानो माल की हिफाजत के लिए हर मुमकिन मदद की जाएगी। इजलास में सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। इजलास से कबल मोहसिन नकवी की अली अमीन गंडापुर से 1-on-1 मुलाकात। हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। फितनल खारिज के इंतहाई मतलूब दहशतगर्द समेत 7 खारिज मारे गए। सिक्योरिटी जराये ने बताया, 17 और 18 दिसंबर की दरमियानी शब टांक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। हलाक खारजी अली रहमान खारिज की शोरा का अहम सरगना था। ऑपरेशन में खारजी ने घर में दाखिल होकर 2 बच्चों को यरगमाल बनाया। फरार होने के लिए खातून का लिबास पहना। फोर्सेस ने कामयाब हिकमत अमली से दोनों बच्चों को बाहिफाजत बाजियाब कराया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और बारूद से भरी गाड़ी बरामद। अमरीका पाकिस्तान के मिसाइलों से खौफजदा। अमरीकी नायब मुशीर कौमी सलामती जॉन फाना कहते हैं, पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम अमरीका के लिए उभरता खतरा बन रहा है। पाकिस्तान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो जनूबी एशिया से बाहर अमरीका को निशाना बना सकते हैं। पाकिस्तान की मिसाइल तैयारियां इसके इरादों से मुतालिक सवालात उठाती है। पाकिस्तानी इक़दामात को एक उभरते हुए खतरे और धमकी के सिवा किसी और चीज के तौर पर देखना मुश्किल है। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का कहना है, पाकिस्तान अमरीका का अहम शराकतदार है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ेह हैं। पाबंदियों से दीगर शोबों में पाक अमरीका ताल्लुकात मुतासर नहीं होंगे। मुल्क के एग्जीक्यूटिव ने अमरीकी सदर को खत लिखा और उसका जवाब तक नहीं आया। इसको क्या समझे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा के अमरीकी दौरों की तफसीलात तलब कर ली। वजारत खारजा को मामलात सिफारती सतह पर देखने की हिदायत। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने रिमार्क्स दिए, अमरीका खुद मुख्तार मुल्क है। वो डॉक्टर फौजिया का वीजा मुस्तरद कर सकता है। अमरीका वज़ीर आज़म का वीजा भी मुस्तरद कर सकता है, मगर मामलात सिफारती सतह पर ले जाने होते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने दौरों की तफसीलात से मुताल्लिक अहकामात वापस लेने की इस्तदा की।
عدالت نے سماعت 13 جنوری تک ملتوی کر دی۔ انسانی اسمگلنگ پاکستان کے لیے دنیا بھر میں بدنامی کا باعث بنتی ہے۔ سہولت کاری میں ملوث FIA اہلکاروں کی نشاندہی اور سخت کارروائی کی جائے۔ وزیر اعظم کی انسانی اسمگلنگ کی روک تھام سے متعلق اجلاس میں گفتگو، متعلقہ اداروں کو آپسی رابطے مزید بہتر بنانے کی ہدایت۔ کہا 2023 کشتی حادثے کے بعد ذمہ داروں کے خلاف کارروائی میں انتہائی سست روی سے کام لیا گیا۔ انسانی اسمگلنگ سے متعلق تحقیقات جلد از جلد مکمل کی جائیں۔ تحقیقات مکمل کر کے ٹھوس سفارشات پیش کی جائیں۔ قومی اور پنجاب اسمبلی کے اسپیکر اپوزیشن سے مذاکرات کے حامی۔ اسپیکر کانفرنس سے خطاب میں ایاز صادق کہتے ہیں جس دن مکالمہ شروع ہوا راستے بننے لگیں گے۔ مذاکرات کے لیے جس کی بھی منت کرنا پڑی کریں گے۔ خاموشی سے سہولت کاری کر کے آیت الکرسی پھونکوں گا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں مذاکرات کی بھوک نہ ہو تو سیاست دفن ہو جاتی ہے۔ حکومت اور اپوزیشن اراکین میں مذاکرات کی بھوک نظر آنے لگی ہے۔ مشکلوں سے نکلنے کا راستہ بات چیت ہے۔ ووٹ الف کو دیتے ہیں، حکومت میں بے آ جاتا ہے۔ اس الیکشن میں تو حد ہی ہو گئی، ایسے الیکشن کرانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ہروں کے روحانی پیشوا پیر صاحب پگارا کہتے ہیں اب جو حکومت بنائی ہے وہ تو چل ہی نہیں رہی، پوری سیاست جھوٹ پر قائم ہے۔ اس بار سن نے الٹا سیدھا کر کے زرداری صاحب کو مینڈیٹ دلایا گیا کیونکہ کینال نکالنے تھے۔ اب اگر صدر زرداری نے NOC دی ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم ہارے ہوئے ہیں۔ سندھ کو تو پھر بھی پانی مل جائے گا، بلوچستان پر اللہ رحم کرے۔ سپریم کورٹ بار کے سابق 8 سدود نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ 26ویں آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ موقف اپنایا، 26ویں آئینی ترمیم عدلیہ کی آزادی سے متصادم ہے۔ ترمیم کے نتیجے میں ہونے والے تمام اقدامات حتمی فیصلے تک معطل کیے جائیں۔ 26ویں ترمیم میں مولانا فضل الرحمان کی گزارشات کو منظور کیا گیا تھا۔ ہمارا کوئی بھی تنظیمی یا ذاتی ایجنڈا نہیں ہوتا۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں پاکستان میں وسائل کا نہیں، وسائل کی تقسیم کا مسئلہ ہے۔ ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ PTI کو اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا ہے۔ چیف جسٹس یاحیہ آفریدی کا رحیم یار خان جیل کا دورہ۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہباز علی رضوی اور رجسٹرار سپریم کورٹ ہمراہ تھے۔ اعلامیے میں کہا گیا دورے کا مقصد جیل اور قیدیوں کے حالات کا براہ راست جائزہ لینا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا ضلع اور سیشن جج غیر معمولی تاخیر والے مقدمات کا جلد فیصلہ سنائیں۔ چیف جسٹس نے قیدیوں کی مہارتوں کی ترقی پر زور دیا۔ IG جیل خانہ جات پنجاب نے چیف جسٹس کو قیدیوں کو فراہم کی جانے والی سہولتوں پر بریفنگ دی۔ کراچی میں انسداد پولیو ٹیم پر تشدد کرنے والی 4 خواتین سمیت 6 افراد گرفتار۔ SSP نے بتایا تھانہ کورنگی کی حدود میں پولیو ٹیم پر بیلچوں سے تشدد کیا گیا۔ 2 پولیو ورکرز اور 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ کچی آبادی میں مقیم افراد نے تشدد کے بعد موبائل فون بھی چھین لیے تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا پولیو ٹیم پر حملے کا نوٹس، کہا پولیو ورکرز کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی برداشت نہیں کروں گا۔ گورنر سندھ سے گورنر پنجاب اور گورنر خیبر پختونخوا کی ملاقات۔ ملک کی صورتحال، مدارس رجسٹریشن، پارا چنار کے مسائل اور حل پر تبادلہ خیال۔ کامران ٹسوری نے کہا مدارس ملک کے تعلیمی نظام کا اہم حصہ ہے، مدارس کی مزید بہتری کے لیے مشترکہ اقدامات ضروری ہیں۔ تینوں گورنر نے عزم کیا کہ پارا چنار مسئلے کے حل کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ پارا چنار میں مستقل امن کے لیے عمائدین اور جرگے سے ملاقات پر اتفاق کیا۔ پاکستان کی ون ڈے سیریز جیتنے کی ہیٹرک، جنوبی افریقہ کو بھی گھر میں شکست دے ڈالی۔ کیپ ٹاؤن میں میچ کے ساتھ سیریز بھی اپنے نام کر لی۔ 81 رنز سے میدان مارا۔ 330 رنز کے تعاقب میں پروٹیئس 248 پر ہمت ہار گئے۔ کلاسن کے 97 رنز رائے گاں۔ شاہین آفریدی کی تباہ کن بالنگ، 4 وکٹیں اڑائیں۔ نسیم کے بھی 3 شکار۔ پیس بیٹری سے پہلے پاکستانی بلے بازوں نے بھی خوب رنگ جمایا۔ بابر اور رضوان نے 115 رنز کا ساتھ نبھایا۔ کامران نے برق رفتار 63 رنز کا تڑکا لگایا۔ 5 بار گیند کو باؤنڈری کے باہر پہنچایا۔ کامران میچ کے ہیرو قرار پائے۔ سیریز کا تیسرا میچ اتوار کو ہوگا۔ تمام میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ کیپ ٹاؤن میں اعصاب کی جنگ، مسٹر کول رضوان کو بھی غصہ آ گیا۔ کلیسن سے جھگڑا ہو گیا، دونوں میں تلخی۔ بابر اعظم نے بیچ بچاؤ کرایا۔ میچ میں رضوان کی کپتانی بھی شاندار رہی۔ 3 کامیاب ریویوز لے کر امپائر کو غلط قرار دیا۔
محمد رضوان بن گئے آسٹریلیا جنوبی افریقہ میں سیریز جیتنے والے پہلے پاکستانی کپتان. آسٹریلیا، زمبابوے اور اب جنوبی افریقہ کو بھی اس کے گھر میں ڈھیر کیا. جے یو آئی رہنما خالد محمود سومرو قتل کیس میں نامزد تمام 6 ملزمان پر جرم ثابت. سکھر کی انسداد دہشت گردی عدالت نے مجرمان کو 2 مرتبہ عمر قید اور جرمانے کی سزا سنا دی. خالد محمود سومرو کو نومبر 2014 میں قتل کیا گیا تھا. راشد محمود سومرو کہتے ہیں ہمیں ادھورا انصاف ملا ہے. مجرموں کو پھانسی کی سزا دلوانے کے لیے ہائی کورٹ جائیں گے. گیس لوڈ شیڈنگ کا معاملہ تشویشناک حد تک پہنچ گیا. عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کراچی سمیت سندھ گیس کی لوڈ شیڈنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا. وفاقی حکومت مسئلے سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات کرے. سردیوں میں گیس کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائے. قدرتی وسائل کی منصفانہ تقسیم کرے. وزیر اعظم اور وفاقی حکومت سے مطالبہ ہے معاملے کو ترجیح دیں. سوسائٹیز پر قبضے کے دھندے میں ڈپٹی کمشنر شامل ہیں. اسکیم 33 اور 45 میں قبضہ مافیا غنڈہ گردی کر رہی ہے. امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر کہتے ہیں گلشن محمود الحق میں مسلح افراد بیٹھے ہیں. دوسری جانب ٹینکر، ٹرالرز اور ڈمپرز حادثات کی وجہ بن رہے ہیں. کراچی میں جام صادق پل پر کھڑا ٹریلر اور اسٹریٹ لائٹ کی بندش ایک اور حادثے کا سبب بن گئے. باپ بیٹا جاں بحق. تیز رفتار موٹر سائیکل پل پر کھڑے ٹریلر سے ٹکرائی. خاتون محفوظ رہیں. پولیس کے مطابق ڈرائیور ٹریلر خراب ہونے پر لاک لگا کر چلا گیا تھا. تیز رفتار بائک اندھیرے کے باعث ٹریلر میں جا لگی. واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا. کراچی پولیس جدید کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم سے فائدہ لینے لگی. جدید کیمروں کی مدد سے ڈکیتی کا بڑا کیس دنوں میں حل کر لیا. تاجر سے 38 لاکھ ڈکیتی میں اس کا اپنا منشی ملوث نکلا. ڈکیتی کیس حل ہونے پر سبزی منڈی کے تاجر بھی خوش. ملک کے بالائی علاقے اور شمالی بلوچستان یکبستہ ہواؤں کی لپیٹ میں. اسکردو میں درجہ حرارت -12، کلات -7، کوئٹہ -6 اور اسلام آباد کا پارہ -1 ڈگری تک گر گیا. لاہور میں 5 اور کراچی میں 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اسلام آباد کے تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات کل سے 5 جنوری تک ہوں گی. جنگ بندی مذاکرات کے باوجود اسرائیلی فوج کی غزہ میں بمباری. 24 گھنٹے میں 50 فلسطینی شہید. 2 اسکولوں پر حملوں میں 15 فلسطینی جان سے گئے. طول کرم میں گاڑی پر حملہ، 4 افراد شہید. مسجد پر بھی دھاوا بول دیا. نابلس میں اسرائیلی فوج نے دھاوا بول کر 80 سالہ بزرگ خاتون سمیت 2 افراد کو شہید کر دیا، 2 زخمی. ہیومن رائٹس واچ نے انکشاف کیا کہ غزہ میں فلسطینیوں کو جبری طور پر پیاسا رکھا جا رہا ہے. غزہ کو خوراک کی فراہمی روکنے کے اقدام پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے عالمی عدالت سے رائے مانگنے کی قرارداد منظور کر لی. صنعاء اور الحدیدہ پر اسرائیلی حملہ، حوثیوں کا بدلہ لینے کا اعلان. تل ابیب پر بیلسٹک میزائل حملے کے بعد اسرائیل نے یمن پر بمباری کی. صنعاء اور الحدیدہ پر حملے میں 9 یمنی شہید ہوئے. اسرائیلی فوج کے ترجمان نے دردناک حملوں کی دھمکی دیتے ہوئے کہا حوثی بین الاقوامی خطرہ بن گئے ہیں. گوادر HBL PSL پلیئر ڈرافٹ کی میزبانی کرے گا. تقریب 11 جنوری کو منعقد ہوگی. چیئرمین PCB محسن نقوی کہتے ہیں گوادر میں میزبانی کا مقصد ثقافتی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے. سلمان نصیر نے کہا اقدام PSL کو پاکستان کے کونے کونے تک پھیلانے کی عکاسی کرتا ہے. گوادر میں تقریب ہونا پاکستان کی خوبصورتی کو دنیا کے سامنے دکھانے کے عزم کی عکاسی ہے. نائجیریا کے اسکول میلے میں بھگدڑ مچنے سے 35 بچے جاں بحق اور 6 شدید زخمی ہو گئے. اسکول انتظامیہ نے 5000 بچوں کے لیے کھانے اور تحائف کا اعلان کیا تھا. تقریب میں 8000 افراد پہنچنے پر بھگدڑ مچی. پولیس نے 8 افراد کو حراست میں لے لیا. چیمپئنز T20 کپ میں آج 2 میچ کھیلے جا رہے ہیں. پہلے میچ میں اسٹیلینز اور ماخوذ مد مقابل. دوسرا میچ ڈالفنز اور لائنز کے درمیان کھیلا جائے گا. تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. دنیا کے بلند ترین گراؤنڈ پر ہوگا آئس ہاکی ٹورنامنٹ. خیبر پختونخوا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آئس اسپورٹس مقابلوں کا انعقاد. کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی کے زیر اہتمام شندور آئس اسپورٹس مقابلے شندور ٹاپ پر ہوں گے.
مقابلوں میں آئس ہاکی، کرلنگ اور سپیڈ سکیٹنگ شامل ہے۔ خواتین کھلاڑی بھی ایکشن میں نظر آئیں گی۔ اور چترال کی وادی کیلاش میں چاؤموس فیسٹیول اپنی تمام تر رنگینیوں کے ساتھ جاری۔ کیلاش قبیلے کے مرد، خواتین، بزرگوں اور بچوں کا رقص، ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی بڑی تعداد کیلاش پہنچ میں۔